کہ میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ پھر مجھے کربلا یاد آ گیا کہ یہی مہینہ تھا، 10 محرم تھی اور جمعے کا دن تھا اور نماز کا وقت داخل ہوا تو امام علی مقام نے اپنے لشکر کے سردار زہیر سے فرمایا ان سے کہو جنگ بند کریں یا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، میں نماز پڑھ لوں، ہمیں نماز پڑھنے دیں۔ تو زہیر نے گھوڑا آگے بڑھا کر کہا شمر سے تھوڑی مہلت دو، ہم نماز پڑھ لیں، پھر تم نے جو مرضی کرنا ہے، نماز تو پڑھنے دو۔ شمر نے کہا ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ ایک اور کوفی کھڑا تھا، اس کا نام حسین بن نمیر، کہا تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا لعنت ہے تم پر، جس گھر کی طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے واپس آ کر عرض کی حضور وہ نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے۔ کہا اچھا پھر ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے رب کی قسم اگر حسین نماز نہ پڑھتے تو انہیں کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن ایک فرق پڑتا کہ پھر پیغام ادھورا جاتا، میسج ادھورا جاتا، اور میسج یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ ہم نے تلوار کی دھاروں کے نیچے بھی سر جھکانا ہے، اور ہم نے تڑپتے جسموں کے ساتھ بھی سجدہ کرنا ہے، اور ہم نے زخمی جسموں کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے، اور ہم نے خون آلود جسموں کے ساتھ بھی رب کے سامنے کھڑے ہو کے آنے والی نسلوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز وہ ہے جسے اس وقت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے میں کیسے پڑھتا، میری جاب تھی میں کیسے پڑھتا، میری آنکھ نہیں کھلتی میں کیسے پڑھتا، میری عادت نہیں۔ اللہ کی قسم یہ جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے، صرف جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے، صرف جنتی نہیں جنت کے سردار۔ اور یہ سرداری کم ملی؟ محنت کے بعد نہیں، پہلے ہی ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔